سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹن کی۔ جی بالکل، ممبر انوائرمنٹل پاور پنجاب احمد رافع عالم نے کہا ہے کہ پاکستان میں کووڈ کے دوران چند ہفتوں میں فضائی آلودگی کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے نہ حکومتی سطح پر اور نہ ہی عوامی و سماجی سطح پر عملی اقدامات کیے گئے۔ گزشتہ سال سیلاب کے نتیجے میں جتنی تباہی ہوئی اور ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوئی، اس پر توجہ دینے کی بجائے سیاستدان توشہ خانہ کا کھیل کھیلتے دکھائی دیے۔ اگر پاکستان کی آنے والی نسلوں کو صاف شفاف فضا میں سانس لینا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں زراعت کے شعبے کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ ایسی انڈسٹریز کو بھی پابند کرنا ہوگا جو گرین ہاؤس رکھتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ہماری عدلیہ نے متعدد فیصلے دیے ہیں جن پر عمل درآمد کر کے ملکی فضا کو صاف اور شفاف بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانونی طور پر کوئی بھی شخص ماحولیاتی آلودگی کا سبب نہیں بن سکتا۔ قانون نے آلودگی پھیلانے کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے۔ حد کو جو کراس کرے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا ملک الارمنگ پوزیشن پر ہے۔ ہر روز ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ موسم میں تبدیلی کی بڑی وجہ گرین ہاؤسز ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب ماحولیاتی آلودگی سے 15 کروڑ افراد موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ پاکستان میں پچھلے سال آنے والے سیلاب سے کروڑوں لوگ متاثر ہوئے، لیکن ہم نے اسے کوئی بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ اجتماعی کے ساتھ ساتھ انفرادی کوشش سے ہی ہم آلودگی کو ختم کر سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وہاڑی شاذب سعید نے کہا کہ عدلیہ نے ماحولیاتی آلودگی پر بہت کام کیا ہے۔ عدلیہ نے بہت فیصلے دیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے قانون کی پاسداری کریں۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ مستقبل میں ہمیں کن خطرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیمینار سے دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے ماحولیاتی آلودگی کے نقصانات اس پر قابو پانے کے لیے حکومتی اور عوامی سطح پر کوشش کرنے کا پر زور ساتھ کیا۔ جی